बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फॉरेन पॉलिसी की कुछ इश्यूज़ पे बात कर लेते हैं। तीन चीज़ें, एक तो बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर की कल तकरीर इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के फाउंडेशन डे पे, दूसरा मामला फैटिफ के हवाले से, और तीसरा रूस से तेल लेने का। तीन आपके पास मुख्तलिफ खबरें हम लेके आएंगे। एक तो बिलावल भुट्टो की फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी अच्छी तकरीर थी। उन्होंने अच्छी इन द सेंस कि उन्होंने बहुत सी बातें की और कहा कि हमें तज्जिया करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें नैरो तरीके से अपनी सोच नहीं रखनी चाहिए, बहुत यानी कि बंद गली में अपने आप को नहीं ले जाना चाहिए, देखना चाहिए हमें। चीन के हवाले से बात की और हिंदुस्तान के हवाले से बात की, ईरान वगैरह के हवाले से। अमेरिका और चीन का उन्होंने कहा कि हमें वही रोल्स देखना चाहिए अपने लिए जो हमने पहले अदा किया था, कि उनका ब्रिज बनना चाहिए हमें इन दो मुल्कों के दरमियान। बहरहाल ब्रिज तो मुझे हमेशा लगता है कि हमें लगता है ब्रिज को तो छोड़ें, ब्रिज पे तो लोग चलते फिरते हैं। हमें देखना है कि हम बात उनकी ठीक थी कि हम किस तरीके से एक रोल कंस्ट्रक्टिव अदा करें, और जहां आपके ऑफिसेज इस्तेमाल हों अगर यानी कि बेहतरी लाने के लिए, तो बाय ऑल मीन्स। बहरहाल अमेरिका और चीन की मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन उनका मकसद ये था कहने का कि हमें ताल्लुकात सबसे ठीक बनाने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की। उसूली तौर पे हिंदुस्तान पे उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की। उन्होंने कहा कि हमें ये देखना है कि हमारी अपनी प्रिंसिपल पोजीशन है कश्मीर पे, और जो डीलिमिटेशन कर रहे हैं, जो उन्होंने 2019 में जम कर दिया कश्मीर को, कानून जो है बैनुल अक़वामी, उसको ख़त्म किया, उन्होंने चैलेंज किया और अंडरमाइन किया, और कश्मीरियों के साथ जो ज़्यादती किया। तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें अपनी जगह है और हमें ज़ाहिर है हमारी पोजीशन हमें फर्मली कन्वे करनी है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या हम उनसे बातचीत करना बंद कर दें, क्या हम हिंदुस्तान की जो मीडिया उससे ना बात करें, हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनसे ना बात करें, ख़ास तौर पे अगर हमने उनको बताना है कि क्या गलती कर रहे हैं उनकी जो हुकूमत है, क्या जुल्म कर रहे हैं, फस्ताई, तो उन्होंने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन बहरहाल तो ये तो कर रही है हिंदुस्तान की रियासत। तो ये उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए, वी शुड थिंक अबाउट दिस। तो और ये उन्होंने कहा कि तिजारत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमारा साथ वाला मुल्क है ये वो। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये कर लें या ये कर लें। उन्होंने कहा इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जो अहमियत है मामलात की, कश्मीर प्रिंसिपली उसको तो हम ज़ाहिर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें अपनी पोजीशन फर्मली कन्वे करनी है। उसमें दो बातें हम कहना चाहेंगे बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर के हवाले से। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि हमें तिजारत भी देखनी चाहिए, ये भी क्या हम उनके साथ तिजारत करें तो फिर ताल्लुकात उस नहज पर पहुंच जाएं कि हिंदुस्तान जो है वो सोचे कि तिजारत की वजह से वो अपनी पोजीशन को फ्लेक्सिबल लेके आए कश्मीर वगैरह पे। तो एक तो बात ये हम कहना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को ये पता होना चाहिए, द फॉरेन मिनिस्टर मस्ट नो, कि वो पाकिस्तान ने ये पहले भी कोशिश की है। कश्मीर प्लस एक पॉलिसी थी कि भाई आप तिजारत शुरू करें, तिजारत शुरू की थी, उसके नतीजे में मसाइल हुए, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, फिर और मसले मसाइल हुए, और हमने ये कहीं नहीं देखा कि हिंदुस्तान ने कश्मीर की तरफ ज़रा कोई नरमी लेके आए। ये कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब, उन्होंने बस डिप्लोमेसी जब हुई, जब आए, उसके बाद यकीनी तौर पे बेहतरी शुरू हुई थी, बातचीत कश्मीर पर शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था हम इंसानियत के पैराए में जाके इसको हल करेंगे। तो कश्मीर का मामला, और फिर पाकिस्तान से भी बातचीत और डायलॉग शुरू हो गया था। जसवंत सिंह साहब और इनकी सरताज जी साहब, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर हमने पाकिस्तान का ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर कारगिल, अब आप उसको जैसे मर्जी लोग कहानियाँ डालते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उस पर हमने 15 साल रिसर्च किया, उस पर किताब लिखी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान कमिटेड अ ब्लंडर। हमारी डिप्लोमेसी भी तबाह हुई, हमारे अमेजिंग हमारे सोल्जर्स, यानी कि दुनिया के बहादुर तरीन जो हमारे यंग सोल्जर्स थे, वो उन्होंने जाके शहीद हुए मुल्क की खातिर, वो निकले, उनको जो जब कमांड दी गई, दे वेंट एंड फॉट।
یعنی کہ کوئی دنیا کا عجوبہ تھا جو انہوں نے جا کے کارگل پہ 18,000 فٹ کے چٹیل پہاڑوں پہ نہیں کیا، لیکن وہ پلان ہی غلط تھا، پلان غلط تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ کے لاجسٹکس جو تھا، لاجسٹیکل اسٹریچ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، اور پھر بہرحال دنیا نے آپ کو فورس کیا باہر نکلنے پہ. اس پہ جیسے ہم نے کہا کہانیاں لوگ بہت ڈالتے ہیں، انشاءاللہ کچھ آپ کے ساتھ وی لاگس کریں گے جسٹ آن کارگل. بٹ بہرحال ہمارا بلنڈر تھا کارگل کا، اس لیے پیچھے انڈیا ہٹ گیا. اس کے بعد خیر اور معاملات ہوئے، ممبئی بھی ہوا، لیکن کچھ ٹریڈ پر بھی بات شروع ہوئی، ممبئی ہوا، اس کے بعد پھر بریک ڈاؤن ہو گیا تعلقات کا. لیکن پھر پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے. اس کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے 2014 کے بعد، ہم نے دیکھا جو ہندوستان میں بی جے پی کی ایک فسطائیت کی سوچ، RSS بی جے پی، انہوں نے پھر بات آگے بڑھنے نہیں دی. انہوں نے ریورس گیئر لگایا، اور کشمیر میں آپ کو دیکھا آپ نے انہوں نے کیا ظلم ڈھا دیے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور کہیں اس کی روک نہیں ہے، کہیں روک تھام نہیں ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ. سپریم کورٹ جو ہندوستان کا، اس نے بھی دیکھیے کیا، جو بچی ہے وہ فاطمہ ایکٹیوسٹ ہے، مسلم ایکٹیوسٹ، جس کا گھر انہوں نے مسمار کیا، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. تو بہرحال ہندوستان کے ساتھ ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ یہ حکومت کیا کبھی جو یہ بی جے پی RSS کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہندوستان کوئی کشمیریوں کے لیے بہتری کر سکتا ہے، کوئی بات چیت کر سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ یہ تو ہندوستان کو جواب دینا ہے. وہ تو انڈین میڈیا سے بالکل بات ہونی چاہیے، انڈین پبلک سے بھی بات ہونی چاہیے. تو انڈیا پہ یہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تو اس کا مطلب کہ جی کوئی انڈیا کے ساتھ پالیسی میں کوئی بہت ہی رد و بدل آ رہے. بالکل نہیں. ہم دیکھ رہے تھے کچھ تجزیہ نگاروں نے وی لاگ پہ یہ باتیں کرنی شروع کی، کوئی ایویڈنس اس کا نہیں. اور ایک تو صاحب جو سینئر ڈپلومیٹ ہیں، فارمر، اور انڈیا میں ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے تو کوئی عجیب ہی کہانی ڈالی. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب، ہم کہہ رہے ہیں کہانی، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان انڈیا کی ممبرشپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبرشپ کو اپوز نہ کرے. تو ان صاحب کے کہنے کے مطابق، فارمر ڈپلومیٹ کے، انہوں نے کہا جی یہ تو بلنکن کو کہہ آئے ہیں بلاول بھٹو. آئی ڈونٹ بلیو دس فار اے سیکنڈ. ہم نے کوئی ایویڈنس ایسا نہیں دیکھا، اور ہو بھی نہیں سکتا. پاکستان، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کوئی پالیسی پاکستان کا ایک انڈیویجول نہیں بنا سکتا. یہ کنسنسس پالیسی بہتری کی طرف جائے تو اچھی بات ہے، کنسنسس پالیسی، لیکن الٹیمیٹلی پالیسی کنسنسس ہی کی ہے. تو ہندوستان کے ساتھ آلویز کہ بہتر ریلیشن شپ ہو، لیکن آپ کشمیروں کے حق نہیں کمپرومائز کر سکتے، اور کشمیروں کے ساتھ آپ کی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں. تو بہرحال انڈیا پہ تو یہ ہو گیا. دوسرا ہم نے آپ سے کہا فیٹف کا بتا دیں. ابھی امید ہے، ہمیں تو لگتا ہے 99% ہے انشاءاللہ آج گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا پاکستان کو. اور جب نکالیں گے پاکستان کو تو اس کا مطلب ہمارے پہ فائنینشیل جو یعنی کہ لونز لینا وغیرہ آسان ہو جائے گا. پاکستان کو واچ لسٹ سے نکال دیا جائے گا. اس کے جو معاملات ہیں فائنینشیل، ان کو پھر ان کو یہ طے کرے گی جو اوور سائٹ کمیٹی ہے فیٹف کی، وہ ان کی کنکلوژن یہ ہوگی کہ پاکستان از مینیجنگ اٹس فائنینشیل افیئرز ویل. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. 30 پوائنٹس انہوں نے دیے تھے 2018 میں، ہمیں ڈال دیا تھا گرے لسٹ میں. اور یہ اس پہ ذرا بتاتے چلے، حماد اظہر صاحب نے اور علی زیدی صاحب جو فارمر منسٹر، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا کام تھا، ہم نے محنت کی. تو یہ آن دا ریکارڈ آرمی کے اسپوکس پرسن کہہ چکے ہیں کہ جی آرمی چیف کے کہنے پہ بنا تھا ایک سیل. اور ناظرین یہ سیل بنا تھا DGMO کے دفتر میں، ملٹری آپریشنز کے دفتر میں بنا تھا. ایک بریگیڈیئر اس کو ہیڈ کرتے تھے، اور وہ جگہ جگہ جا کے ایک ایک منسٹری میں جا کے آرمی کے جو لوگ ہیں وہ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں کہ جی اس میں یہ ساری محنت ہماری تھی. اور حماد اظہر صاحب کو ضرور ہی واز بیسکلی سامنے بات وہ کرتے تھے، لیکن سارا کام، سارا لیگ ورک، سارا جو پلاننگ وغیرہ تھی ساری کی ساری ہم نے اس سیل میں بیٹھ کے کی تھی. تو بڑی زبردست بات ہے. آپ بھی پاکستانی ہیں جو فوجی ہیں، لیکن کاش اچھا ہوتا کہ فارن آفس یا نیشنل سیکیورٹی جو سیل ہے ادھر یہ ہوتا، اور یہ سویلینز اس کو لیڈ کرتے. تو بہرحال یہ اس کے حقائق ہیں، اور یہ آج ہو جائے گا تو بڑی اچھی بات ہوگی. اور یہ پچھلے سالوں کی جو محنت ہے وہ سامنے رنگ لائے گی کہ انشاءاللہ اگر ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیں اس فائنینشیل مشکل وقت میں، وی نیڈ دیٹ بیڈلی. اور آخری پوائنٹ آپ کو یہ بتائیں کہ روس کے حوالے سے
روس سے تیل لینے کے حوالے سے یہ جو ایک منترا یہ حکومت کرتی ہے جی، بار بار کہتے ہیں جی ان کو خط لکھا تھا، خط کا جواب ہی نہیں آیا. تو یہ بتائیں کہ کل بھی کسی کی بڑے سینئر، میں کہ بہت سینئر لیول پاکستانی یعنی کہ جو حکمران یعنی کہ پوری ہائرارکی ادھر ویری سینئر لیول پہ کسی کی بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا، پھر سے یہی بات دہرائی جب ان سے پوچھا گیا another senior official asked کہ جی اس پہ ہم کیوں نہیں کر رہے روس کے ساتھ. انہوں نے کہا جی خط کا جواب نہیں آیا. تو انہوں نے کہا جی خط کا جواب نہیں آیا، خدا کا واسطہ ہے ہمیں ضرورت ہے تو آپ پوچھیں پھر روسیوں سے. کہتے ہیں ہاں جی ہم پوچھتے ہیں. تو یہ ابھی تک اب ہمیں اسی بات پر کنکلوڈ کرنا پڑے گا اس معاملے کو کہ لگتا ہے کہ گھبرائے ہوئے زیادہ ہے ہماری حکومت. اب ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی آپ جائیں اور کل تیل لے آئیں، لیکن آپ نے تو یہ بتایا ہمیں، آپ نے وہ ٹاسک فورس بھی بنائی، کوئی کمیٹی بھی بنائی کہ جی آپ کو 2-3 دنوں میں اس کے سارے بتائیں، نو پلک دیکھ کے اور سارا ایکسپلور کریں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. لیکن اب وہ بھی نہیں کرنے کو تیار ہے، بہانہ بازی کر رہے ہیں. لیکن آپ شاید گھبرا رہے ہیں. گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. دیکھ لیں کون کون سے ممالک لے رہے ہیں. اور اسی پر ختم کرتے ہیں ویلاگ. ناظرین، انڈیا نے پچھلے 2 مہینے میں 1% سے لے کے بڑھ کے ان کی امپورٹ آف رشین آئل 16% ہو گئی ہے. اور نہ کہ 16% امپورٹ کریں لیکن اس کو ریفائن کر کے بڑی بڑی کمپنیز کو بیچ رہے ہیں. ایگزون، شیل وغیرہ ان کمپنیز کو بیچ رہے ہیں. تو انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے ان ممالک کو ریفائنڈ رشین تیل جو کہ ویسے بین لگائے بیٹھے. تو بہت چیزیں ہو رہی ہیں اپنے جو ملک کی فائدے ہیں اس کے لیے، چاہے یورپ ہے چاہے امریکہ ہے. لیکن امریکہ تو اپنے ان سے کہہ رہا ہے امپورٹر سے جی آپ وہ جو فرٹیلائزر وغیرہ ہے وہ لے کے آپ رشیا کا مارکیٹ میں ڈالیں، کیونکہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک طرف دنیا میں ایک طوفان مچ رہا ہے، یعنی سپلائی چینز ٹوٹ رہے ہیں، پرائسز are going up. تو یہ دنیا کر رہی ہے. اب ہمیں خدا جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے، ہم کیا دبک کے بیٹھے ہیں، کس سے گھبرا کے بیٹھے. بات بھی نہیں، یعنی کہ آپ کوئی ایکسپلور تو کریں، بتائیں تو صحیح کہ واٹ یو آر ڈوئنگ، ٹیل اس آپ نے ایکسپلور کیا. اور ایک اور کمال ہے یہ کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ فرما دیا کہ روسیوں نے کہا ہم نے تیل نہیں دینا آپ کو، کیونکہ آپ نے 2015 کی آپ نے ہمارے ساتھ جو ڈیل تھی وہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کی، وہ آپ نے اپنا جو اگریمنٹ تھا وہ آپ نے اس کو آنر نہیں کیا. کوئی ایسی بات نہیں کی روسیوں نے. لیکن بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب بادشاہ جو کہے وہ کہیں. تو ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.